لیکن یہ سوچ کے آپ نے انٹر ہونا ہے کہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے تو سمجھوتے کرنے پڑ سکتے ہیں. سامعہ خان صاحب, آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں اف یو تھنک دیٹ کہ آپ ایزیلی اس کو شیئر کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں, بحیثیت کلائنٹ کوئی آدمی آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کہ آپ کی پریڈکشنز کیسی ہیں اور لوگوں کا کیا ویو ہے, لیکن ایک آپ کی پرسنل لائف بھی ہے جس کی مثال دی جاتی ہے. آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ شاید میں سوال کر سکوں. آپ کی شادی ہوئی اور دیکھیں بات سنیں, یہی تو میں نے آپ سے کہا نا, مجھے میری زندگی کے فیلیئرز نے یہاں تک پہنچایا. جب اپنی زندگی میں ناکام ہوئی, آپ سمجھتے ہیں آپ ناکام ہوئی؟ میں ناکام ہی تو ہوئی کہ میں تو گھر کی عورت بننا چاہتی تھی. نہ مجھے کام کرنے کا شوق تھا کامران, نہیں یہ ناکامی تو نہیں ہے. دیکھیں نہ مجھے صبح اٹھنے کا شوق تھا. مجھے وہ ہوتا ہے کہ مجھے الارم کی آواز سے نہیں اٹھنا, اور میرے رب نے میرا رزق کی مارننگ شوز کے اندر لکھ دیا, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ میرا ایک فوبیا ہوتا تھا, میں نے پڑھائی نہیں کی. اگر خدا مجھے بچے دے دیتا تو شاید ان پڑھ ہوتے کہ میں بچے کو سوئے ہوئے کو بھی نہ اٹھا سکتی. تو جو ہے یہ ایک جو زندگی, اب میں تو وہ جو نہیں بننا چاہتی تھی رب نے وہ بنا دیا. Are you satisfied what you are right now? I'm not. دیکھیں You are still not satisfied. نہیں, مطلب میں نے یہ زندگی مانگی نہیں تھی, یہ اس نے دے دی, اس کا شکریہ. وہ چاہتے ہیں میں کام کروں, میں ان کی رضا میں راضی ہوں. میں نے جب ناکام ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو ایسے پانی پہ چھوڑ دیا کہ جسٹ گو ود دی فلو, جیسے زندگی بہاتی ہے. نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کمپٹیشن کی ہے اسٹرالوجرز کے ساتھ, نہ میں نے کبھی مقابلہ آرائی کی ہے, نہ میں نے جو ہے میں نے صرف اپنے حصے کا کام کیا ہے. اچھا, وہ باقی سب بھی آپ کو آپ کی تعریف کرتے ہیں. میں نے کچھ اسٹرالوجرز بڑی بات کیے ہیں. اچھا, جی ہاں, ورنہ میں نے تو بڑی تنقید سنی ہے. میں نے تو تعریف سنی ہے. اچھا, جس سے بھی میں نے کہا میں ان کا کلائنٹ ابھی تک تو نہیں ہوں, تو آپ تعریف کر رہے ہیں ان کی, تو واقعی دیکھیں یہ آپ کا اورا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں. تو اب کوئی کچھ بھی کر لے, سامیہ خان بس وہ حسرت وہ ہے کہ مجھے شوق تھا. ابھی بھی میں گھر سے جاتی ہوں, میں مہمانوں کی بڑی مجھے اچھا لگتا ہے. میرے گھر کو بڑے نمبر دیے جاتے ہیں کہ بڑی آرٹسٹک طریقے سے گھر سجایا ہوتا ہے. اصل میں شوق گھر کا تھا. اب آپ نے شادی کا نہیں سوچا؟ اللہ معافی دے, کیونکہ میرج ہاؤس خان صاحب کی طرح جب بھی کروں گی تو وہ مار ہی کھاؤں گی, تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی خان لکھا ہوا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ جو ہے جب سمجھ لگی کہ اے نہیں رہا سا کھانا, تو پھر اپنے کام سے ریزولوشن کیا کہ کام سے عشق کروں گی. ہاں, ماں کے جانے کے بعد سے نا, ماں تھی تو لگتا تھا کہ بس کامران ساری دنیا ساتھ ہے, طاقت ساتھ ہے. وہ زیادتی کر گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کہہ دیا کہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے کہ اب سنبھل کے چلنا ہوگا, کیونکہ پیچھے ماں باپ نہیں. وہ زیادتی کر. اچھا, میں باؤنسر کرنے لگا ہوں, چونکہ اب آپ کا ایک شعبہ ہے, اس شعبے کے متعلق میں سوال کرنے لگا ہوں, اور آپ اس فیز میں, چونکہ اب آپ کا یہ فیلڈ ہے, تو اب آپ اس غم سے باہر بھی نکلیں گی. پیش گوئیوں پہ بات کرتے ہیں. بہت ساری مسکنسیپشن اس وقت سوسائٹی میں چل رہی ہے, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. جی جی, میں آپ جتنا سینئر تو نہیں ہوں, بس میں کوشش کروں گا اچھے سوال آپ سے کروں. آپ کا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, آپ بڑی ماڈسٹ ہیں اور بڑی ہمبل ہیں. اچھا, پوری دنیا میں ایک میس ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہے. اس پریشانی کا حل تو نکالا جا سکتا ہے کسی دوست کے پاس بیٹھ کے, فیملی کے پاس بیٹھ کے, لیکن تمام دنیا کے ممالک میں ایک پریشانی آ گئی, ایک دوڑ آ گئی ہے. یہ کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ یہ تو اس پیش گوئی کے اوپر تو انٹرنیشنل چینلز میرا انٹرویو کر چکے ہوئے ہیں. میں پاکستان کی پہلی اسٹرالوجر تھی جس نے 2020 کے بعد جب ہم 21 میں انٹر ہونے جا رہے تھے تو میں نے تب کہا تھا کہ یہاں سے اینڈ آف ورلڈ کی جرنی سٹارٹ ہو جائے گی. وہ جو کہا جاتا تھا نا, زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا, ایک نفسا نفسی, ایک کیوس آتا جائے گا. میں نے یہ بھی کہا تھا ذہنی امراض بہت بڑھ جائیں گے. 2025 میں نہیں, 21 سے کہنا شروع کر دیا تھا. میں وہاں سے بھی آپ کو لا رہی ہوں. وہ کرونا سے ہم شروع ہو گئے. کرونا بھی سر اٹ واز اے بایولوجیکل وار, یہ وبا نہیں تھی میرے, بالکل یہ وبا نہیں تھی. اچھا, یہ بات کیونکہ رب نے دنیا کو سمیٹنا ہے, شرنک کرنا ہے. جو ہماری قرآن پاک میں جو نشانیاں ہیں ہم سب اس کی طرف جو ہے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور پھر جب لوگ پوچھتے تھے تو میں کہتی تھی کہ 2025 سے پھر اس کے اینڈ سے پھر زمین پہ سکون ختم ہونا شروع ہو جائے گا.
ملک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ 2-1 سال کا پیس ہے آپ کے پاس, یا 25 یا 26 میں تھوڑا بہت جو ہے, لیکن یہیں سے جو ہے وہ بگننگ ہو جائے گی. جیسے لوگ غزہ کا کہتے تھے تو میں کہتی تھی یہ رکے گی نہیں. آپ سوچیں ٹرمپ نے اعلان کے باوجود وہ وہاں جنگ بندی نہیں کرا سکے. میں یہی کہنے لگا تھا کیونکہ جو ہے کیونکہ یہ بھی میری پریڈکشن تھی, جنگ اب نہیں رکنی کیونکہ یہیں سے ہی سلسلے آگے بڑھنے ہیں. سامیہ خان صاحب, یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی تباہی کا سبب بنیں گے؟ دیکھیں اب جو ہے اس وقت تو پاکستان کے لیے تھوڑا سا انہوں نے کیا ہوا, لیکن دنیا کے پرسپیکٹیو میں جب میرے سے پوچھا جاتا تھا نا کہ ٹرمپ الیکشن جیتیں گے یا جو بائیڈن جیتیں گے, تو میں کہتی تھی دوسرے جو بائیڈن ہی تھے نا, ہاں, تو وہ میں نے کہ حالانکہ جو بائیڈن کی الیکشن جیتنے کی پریڈکشن آپ ہی کے چینل پہ میرے پاس لنک موجود ہے, آپ ہی کے چینل پہ. لیکن اس میں ایک اور میری پریڈکشن تھی سیاسی, وہ یہ تھی کہ وہاں پر فیمیل الیکشن نہیں جیت سکتی امریکہ کی. اچھا, دیکھیں وہ ہیلری کلنٹن تھیں, اس کے بعد جو اب تھیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے. آپ تو دیکھو سیاسی انالیسس دیتے ہو نا, ہم تو سٹیک پہ ہوتے ہیں کہ ہم چیلنج ہو جائیں گے, آپ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ٹرمپ کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر تو میری یہ پیش گوئی نے سچ ہونا ہے کہ ہم نے اینڈ آف ورلڈ کی طرف تیزی سے جانا ہے, تو پھر ٹرمپ نے الیکشن جیتنا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ ہی تباہی کا سبب بننے جا رہا ہے. دیکھیے جو ہے وہ غزہ میں نہیں روک پا رہے نا, جہاں روکنا چاہیے وہاں تو نہیں روک پا رہے. جی اسی دیکھیں نا, یہ تو تکلیف دی سچویشن ہے. بالکل. اور اس عالمی جنگ میں پاکستان کے کیا کردار ہوگا؟ تیسری عالمی جنگ ہونے والی, یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف آپ بڑھیں گے 2027 تک. آپ کو 2 سالوں کے اندر اس سپٹمبر اکتوبر سے وہ فیز شروع ہو جائے گا. 25 مئی سے پراپر وہ شروع ہو جائے گا ستارہ اپنا کام کرنا. لیکن ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے آپ کو سپٹمبر اکتوبر آ جائے. یہ بڑھیں گی, یہ کم نہیں ہوں گی. اور جو ہے پاکستان کا جو رول, جیسے آپ بات کرتے ہیں, یہ جو جیسے میں کہتی تھی یہودی سپنا دیکھتے ہیں, یہ ابھی میں 1 مئی کو میں ٹی وی پہ تھی, وار کے حالات نے ایک کیوس کریٹ کیا ہوا تھا, تو میں نے اس میں کہا کہ میں نے کہا 1 مئی سے پاکستان کے لیے ستاروں میں آسمان میں نرمی آ چکی ہے. 9 دن کے بعد آپ اور اچھی خبریں سنیں گے, تو 9 دن کے بعد 10 مئی تھا. ایک وہ 9 مئی تھا 2023 والا, اس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ جو خان صاحب کو بند گلی کی طرف لے جائے گا. یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی تھی 9 مئی ہو جائے گا, تو میں نے کہا تھا یہ ہوگا کہ یہ اور یہ بھی میں کہتی تھی وہ فوج کا سال ہے. حالانکہ فوج نے بڑا کچھ پریشر لیا, کیونکہ اس کی بھی دلیل آپ کو دے دوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے پھر کہتے ہیں جی فوج کا سال وہ اس طرح تھا, مارس کا رول تھا, مارس رول کرنے آ رہا تھا, تو مارس ریپرزینٹ کرتا ہے فوج کو, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے میں کہتی تھی فوج کا سال ہے. اور یہ والا جو سال یہاں سے میں کہتی تھی یہاں سے پاکستان کے لیے اوپر سے رب کی روحان, میں تو کہتی ہوتی اس ملک نو رب دیاں راکھاں نے, ورنہ شاید ہمارے اپنے کرم تو ایسے نہیں ہیں کہ رب دیاں راکھاں نے, کہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ, اور یہی معجزے ہی, اور یہ میں ہمیشہ یہ بھی لائن ہمیشہ بولی ہے, پاکستان کا نمبر 7 ہے, معجزے والا نمبر.